رئيس مهمان هيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلو کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و ہبر کنگ موقع و اثراتی دنت درود و درهبات په بلوچ راج شرمنده هر جگه و هر کجایت اشاعت و گلباتت گدان ٹی وی تران مرگش مروچی مابر کنا بلوچ محلو کے جیڈا ہو پاکستانی لبرلزم اسرا بزن پاکستان ہما آرگنائزیشن یا ہیومن رائٹس ورکر یا کہ احوال کار کے بلوچستانہ چڈن دومی صوبہاں یا جاگہاں نشتگاں یا ہما نوشتکار و احوال کار کے رائٹراں آہانی ہمگرنچی آہانی لبرلزم آہانی ہیومن رائٹس سے انٹرسٹ وہ بلوچ محلوق چکدر او چپیمہ ہستاں ادھر کے مروچی مرے سرپدی دا میتران مرائش مہمان ہے بانک ماروی سرمد کہ بانک ماروی سرمد یک جوانے نوشتکاری پاکستان سینئر احوال کارانی تو شمار بھی تو حساب بھی تنگو مروچی میں آئیے یہ چیز آنگ لوٹاں اور یہ جست گراں کہ پاکستان ہیومن رائٹس یا کہ فیمینسٹ یا کہ ہما طبقہ کہ انصاف ہے یا کہ جمہوریت گپا کا آہنی انٹرسٹ اور آہنی تب اور ہمگرین چیگوں بلوچ جیڈہاں یا بلوچ سردگارہ چی قدر و کجام تک ہستے ہیں تھینک یو ماروی سرمد کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ گدان ٹی وی میں اور ہمارے بلوچی گدان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا میڈم میں پہلے آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کی جو احوال کاری ہے یا کہ صحافت ہے یا کہ فیمنسٹ ہے یا کہ لبرلزم تحریک ہے موومنٹ ہے یا سوچ ہے مگر پہلے میں آپ میرے سامعین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی شناخت جو آپ کی ہے آپ نے آپ کو انڈین کلچر میں شمار کرتے ہیں جس طرح کہ پاکستان کی تو اپنی کوئی اینٹی نہیں ہے آپ کا پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی ہیں برتھ پاکستان کی ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ ہم بلوچ ہیں ہماری اپنی کوئی اینٹی ہے شناخت ہے پاکستانی اسلام سے پہلے تو آپ کون ہیں ماروی سرمد کیا وہ ایک پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں یا انڈین کلچر سے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایک ساؤتھ ایشیا کی خاتون ہوں کیونکہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہیں اور اس میں بھی ہر پنجابی جو ہے برابر نہیں ہے چونکہ ایک پنجابی کسان جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست سے اسی طرح سے لڑ رہا ہے ملٹری اوکاڑا ملٹری فارمز کی آپ نے داستانیں ضرور سنی ہوں گی اور کیسا کیسا ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور وہ پنجابی مختلف ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو اسی طرح سے صرف اگر آپ مجھے پنجابی کہہ دیں تو میرا خیال ہے میری شناخت پوری نہیں ہوتی تو مجھے ایسے لگتا ہے میں جنوبی ایشیا کی میری آئیڈینٹی ہے اور میں اس مٹی میں گندھی ہوئی ہوں جس مٹی کو ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں. جی ابھی آتے ہیں چونکہ آپ صحافت سے آپ کا تعلق ہے پہلا کوشچن میرا صحافت سے ہوگا. ابھی کچھ وقت پہلے مدت پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پوری عالمی دنیا کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ پاکستانی پریس برطانیہ کی پریس سے زیادہ آزاد ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسکاٹ لینڈ میں جو اخبار پبلش ہوتی ہے دی نیشن کے نام سے تو اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسکاٹ لینڈ کی آزادی مانگتے ہیں اور اسکاش قوم بھی آزادی مانگتی ہے اور وہاں کے سرکار میں 10 سالوں سے وہ میجورٹی میں ہیں حکومت کر رہے ہیں مگر ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہاں کسی کی لاش گری ہو وہاں اس طرح کی کوئی مسنگ پرسن ہوا ہو. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم کا یہ بیان اور صحافت کے حوالے سے یا کیا یہ ایک جوک ہے یا واقعی میں وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بالاتر ہیں یا ابتر ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیے جو پاکستانی وزیر اعظم کا جو یہ بیان ہے یہ تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا بھونڈا مذاق ہے کیونکہ جس وقت وہ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اور اب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں جو کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر میرے جیسا آدمی تو نہ وہ انوائٹ کرنے کا متحمل ہو سکتے ہیں. اب جب انہوں نے بلانا ہوتا ہے جب وہ بلاتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ گالیاں دلوانے کے لیے بلا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال عورت مارچ کے موقع پر جب آخری دفعہ مجھے بلایا گیا تو اس میں بھی گالیاں ہی دلوائی گئی. تو اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں رہ گیا
اور بلکہ جو لوگ ریاست کے ساتھ مل کے چلنا بھی چاہتے ہیں صحافیوں میں، انہیں بھی اتنی مشکلات ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو پاکستان سے نکل کے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں جو ان کی حسن نثار صاحب کا نام آپ کو معلوم ہوں، ہوگا، لاہور سے تعلق رکھنے والے کالم نگار ہیں، بہت ہی تجربے کار کالم نگار ہیں. انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ کوئی ازائلم لے رہے ہیں، یا معلوم نہیں امیگریشن کہیں پہ کسی اور ملک میں، کسی مغربی ملک میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے بہت مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ ساری سچویشن، اور میڈیا کے اندر تو آپ یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جو سوشل میڈیا تک ہے اس کے اوپر بھی اس قدر قدغنے ہیں کہ جو پرائیویٹ سٹیزن، جو سٹیزن جرنلزم کے نام کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں، یا فیس بک پر کو استعمال کرتے ہیں، یا یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. تو یہ بات تو بالکل لافبل ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو آزادی جو یا جسے سیپریٹزم کہا جائے، یا اپنی آزادی کرنا، تو دیکھیں یہ جو ہے نا بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ آپ نیشنلزم کے نام پر یا ملک کی سالمیت کے نام پر لوگوں کی لاشیں گرانا شروع کر دیں. دنیا نے، باقی دنیا نے تو سیکھ لیا ہے. اب آپ نے ناردرن آئرلینڈ کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا دنیا نے تجربہ حاصل نہیں کیا جس میں لاشیں گری ہوں. آپ نے دیکھا کہ 2 سال یا 3 سال پہلے آئرلینڈ نے صلح صفائی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ریفرینڈم ہوا، اور لوگوں نے جو ہے جو بھی ڈیسائیڈ کیا اس کو ماننا پڑا ریاست کو. اور کیونکہ ریاست کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس کو نہیں مانے گی تو اس کا شمار بھی انہی ریاستوں میں ہوگا جن ریاستوں میں بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے مہذب دنیا میں کوئی بھی چیکوسلواکیہ کا مثال ہے، وہاں کے لوگوں نے جو الگ رہنا جی چاہا. جی بالکل. اور اگر یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے برعکس کوئی چیز کو، کسی چیز کو آپ دھکے شاہی کے ساتھ وہ کرنا چاہیں گے، دھونس کے ساتھ منوانا چاہیں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ایک سینس آف آنر ہوتی ہے، وہ ڈگنیٹی ہوتی ہے ان کی، وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور لاشیں گریں گی. اور جو ریاست ہوتی ہے وہ چونکہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کے پاس بہت وسائل، تو وہ زیادہ لاشیں گراتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے کس قدر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کھلی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی جو فورمز ہیں وہ اس کے اوپر کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا تحفظ بھی کرتی ہیں، چاہے وہ اس قسم کی دھونس دھاندلی والی ریاست کی نہ ہو. جیسا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، پاکستانی ریاست نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے متفق ہوں. میرے جیسے بہت بے بہا لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں اور جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک ہیومین ریاست کے طور پر کام کرے. لیکن اور اگر جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہی تھی، اگر پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آزادی کا نعرہ لگانے والے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، تو پھر تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے ٹیررسٹ ہوئے اس ڈیفینیشن کے حساب سے. تو پھر تو آپ سب لوگ جو اپنے آپ کو تحریک پاکستان کے روح رواں ہم جن لیڈروں کو مانتے ہیں، وہ تو پھر تمام کے تمام ٹیررسٹ ہوئے. تو پھر آپ کو تمام کی تمام ریاستیں جو بنی ہیں ان کے اوپر، اور جو ایسے لڑکے بنی ہیں، سیاسی لڑائی کر کے بنی ہے جس میں پاکستان سر فہرست ہے، تو وہ سب کی سب تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں. اگر آپ یہ بلوچوں کے یا کسی بھی جو ایتھنیسٹی ہے یا کسی بھی علاقے کے لوگوں کے اوپر یہ قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آزادی کے ان میں سینٹیمنٹ ہوں گے، ایک جو بڑی وفاقی طاقت ہے اس کے خلاف، تو وہ ٹیررسٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشنز پہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مطلب اگر آپ میرا دل پوچھیں تو میں سچے دل سے یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بلوچ بہن بھائی، اور کہ مجھے بلوچستان جانے کے لیے الگ سے ویزا اپلائی کرنا پڑے. میرا دل یہ چاہے گا کہ ہم ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنے، قابض ہونے کی بجائے اس کو ایک
برابر کی اینٹی کے طور پر قبول کریں، اور ہم ایک کنفیڈریشن کی حیثیت سے بھی رہ سکتے ہیں اور ایک ڈیسنٹ فیڈریشن کی حیثیت سے بھی رہ سکتے ہیں. ابھی آپ اگر امریکہ میں گئے ہو تو امریکہ کے اندر جو ریاستیں ہیں ان کے وہ تقریباً انڈیپینڈنٹ، ان کی اپنی پالیسیز کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تقریباً، ماں سوائے چند جو ہے جیسے دفاع کا ہے یا اور اس طرح کے ایک دو قلمدان ہیں جو وفاق جو ہے وہ اس کو کرتا ہے، مگر وہ بھی وفاق جو ہے وہ ریاستوں کی جو باقی سٹیٹس ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی تھوپ نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر بہت جیلسلی گارڈ کرتے ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں، یعنی جو پرو ڈیموکریسی جو فورسز ہیں امریکہ کی. تو ہم دنیا سے سبق کیوں نہیں لے سکتے؟ تو میرا اپنا دل یہ چاہے گا، مجھے معلوم ہے آپ لوگ شاید اس سے ناراض ہوں، لیکن میرا دل چاہے گا کہ بلوچستان جو ہے وہ میں بلوچستان کو اپنا کہہ سکوں. تو لیکن اگر بہت سے بلوچ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کریں تو میں ان کے حق کو جو ہے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی. ان کا حق مجھے تسلیم کرنا ہوگا اور مجھے ان سے بات کرنا ہوگی، اور میں چاہوں گی کہ میری ریاست ان سے بات کرے، بجائے اس کے کہ بندوقیں نکال کے ان کو ان کی سربریدہ لاشیں اور ان کی میوٹیلیٹڈ لاشیں جو ہیں وہ گلیوں سے ملنے لگیں، ہر گھر میں جو ہے وہ ایک مسنگ پرسن ہو اور اس کو ان پہ تشدد کیا جائے، کوئی عدالت آپ سے نہ پوچھ سکتی ہو، جو بلوچ جو ہیں وہ باہر جائیں جان بچا کے، ان کے ہاں سے آپ ان کے جو ہیں وہ ساجد بلوچ کو بھی مار دیں اور کریمہ بلوچ کو بھی مار دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چلنے والا کام نہیں ہے اور مہذب دنیا میں اس کی کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. جی، یہ پاکستانی ریاستی تعلقات اور بلوچستان کی سیاسی ہسٹری پہ میں آپ سے بعد میں جانکاری لوں گا، مگر پہلے میں یہ اس بات سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت جو لبرلزم ہوتے ہیں، جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سیکولر ہیں پاکستان میں دوسرے صوبوں میں، جو رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، یہ عموماً انسانی آزادی، جس طرح کہ آپ ابھی بول رہے تھے کہ بلوچستان کی اگر آزادی مانگیں تو میں بحیثیت تو میں مجھے ان کا حق تسلیم کرنا پڑے گا. مگر جب بھی بات بلوچستان کی محکومیت کی ہوتی ہے یا مقبوضیت کی ہوتی ہے تو یہ ان فیمنسٹوں کا یا کہ ان ہیومن رائٹس ورکروں کا رویہ ایک کرنل کا جیسا ہوتا ہے. وہ فلسفہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا کرنلوں جیسا رویہ ہوتا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نیشنلزم ہے نا وہ ایک ہماری گھٹی میں ڈالا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی سے ہیں، پنجاب کے کسی علاقے سے ہیں، یا خیبر پختونخوا کے جو پنجاب کے قریب علاقے ہیں، ایبٹ آباد، اٹک سے قریب قریب. تو ان جگہوں پر جو نیشنلزم ہے اس کو بہت ہی ایک ریاست جو ہے وہ گھٹی میں کوٹ کوٹ کر ڈالتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے جو ایک آپ کا مذہب اور آپ کا جو قومیت پرستی ہوتی ہے، نیشنلزم جو ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو بلائنڈ کر دیتی ہیں بعض اوقات. تو یہاں پر بھی میں مثلا آپ کے ہاں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا جو یورپین ممالک ہیں وہاں پر بھی جب میری ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف تھنک ٹینک سے، جو پاکستانی نہیں انہی کے مغربی تھنک ٹینکس، اور ان سے میں پروفیسر حضرات اور خواتین ان سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ حق تسلیم کریں گے، مطلب یہ ایک علمی بنیاد پہ، صرف میں حقوق کی بات نہیں کر رہی ہوں، علمی بنیاد پر ایکڈیمکلی یہ سوال بنتا ہے کہ اگر کسی ریاست میں، کوئی بھی ریاست ہو سکتی ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، اس میں اگر کوئی اپنی آزادی کا سوال اٹھانا چاہے تو بڑے بڑے پروفیسر صاحبان جو ہیں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یہاں پر یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کہ جو ہے یہ حق تسلیم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پھر تو پوری دنیا میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ جو جمہوریت ہوتی ہے یا لبرلزم ہوتا ہے وہ کسی ایک اینٹی کے، کسی ایک بڑی اکائی کے نیچے ہی، اس کے نیچے ہی اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم تو یہ نہیں برداشت کریں گے کہ امریکہ میں اگر کوئی ریاست یہ کہنے لگے یا کہیں بھی کوئی اور ریاست کہنے لگے. تو پھر میں ان سے اگلا سوال یہ پوچھتی ہوں، پھر آپ لوگوں کا ہمارے بلوچوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہمارے بلوچ ہیں وہ مختلف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بلوچ پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ ان کا حق بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں.
تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف پاکستان کے فیمنسٹ اور لبرلز کا ہی ڈیلیما نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں لبرلز کا ڈیلیما ہے کہ جو ریاستیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ اور وہ حب الوطنی کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے فریم کیا گیا ہے کہ اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ اب میرے نزدیک حب الوطنی یہ ہے کہ میں ہر حالت میں سچ بولوں، اور میں اپنی ریاست کو ہمیشہ سچ بات جو مجھے سچ لگتی ہے، جس سے ریاست کو بے شک اس وقت لگتا ہے کہ نقصان بھی پہنچ رہا ہو، میں ان کو سچ بتاؤں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت صحافی، بحیثیت تجزیہ کار، یہ میرا فرض ہے، اور اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میں میری حب الوطنی پہ شک ہونا چاہیے۔ تو لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو جس سچ کی بات کرتے ہیں اس سے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو حب الوطنی نہیں ہے۔ تو یہ جو حب الوطنی کا ایک خاص تصور دماغوں میں بٹھایا گیا ہے، وہ آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جب بھی ریاست کو، لوگوں کو نہیں، ریاست کو کوئی ٹھیس پہنچنے کی ذرا سا بھی خطرہ ہو تو وہاں پہ ہم سب کھڑے ہوئے، وہاں پہ ہم تمام حقوق اور وہ سب کچھ بھول کر ہم کہتے ہیں نہیں جی سب حقوق ملنے چاہیے مگر ایک ریاست کے اندر ہی ملنے چاہیے۔ جو مجھے امریکہ سے بھی یہی جواب ملا، بہت سے میں نے اکیڈمک سے، یقین کیجئے میں اس کے اوپر تھیسس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جمہوریت آپ کو تمام حقوق دیتی ہے تو جمہوریت، ڈیموکریسی آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیتی کہ آپ سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ آئینی طور پہ کر سکیں۔ ہر تمام دنیا کے جو آئین ہیں وہ اس کو سیپریٹزم کا جھنڈا لگا کے ان کو بالکل ایک پریا کیوں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت آپ نے سوال تو بہت عمدہ کیا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے دماغوں میں اپنی محبت اس طرح سے ڈال دیتی ہیں کہ پھر آپ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کو، بے شک عوام کو، پبلک کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو، وہ پھر بھی ریاست کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے جو میں تو ایسا نہیں سمجھتی، میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ مشکل میں ہیں، لوگ پرابلم میں ہیں، لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہے، تو پھر ریاست کو محفوظ کر کے آپ کیا کریں گے؟ انسانوں کو محفوظ کیجئے تاکہ انسان محفوظ رہیں گے تو شاید ریاستیں بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کا جو پالیٹکس ہے یا کہ بلوچستان کا جو رویہ ہے پاکستان کا جو بلوچستان کے ساتھ ہے، وہ ایک کالونی کی طرح بلوچستان کو ٹریٹ کرتے ہیں بنسبت دیگر صوبوں کے۔ ابھی کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ پنجاب، باتیں آپ ابھی بول رہے ہیں، کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ پنجاب کی سوسائٹی کے لوگ یا پنجاب کی سوسائٹی یہ مان لیں کہ بلوچوں کی آزادی ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے؟ اس طرح کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے پنجاب کی سوسائٹی سے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تو بہت دور کی بات آپ نے کی۔ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اور میں صرف پنجاب نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ یقین کیجئے مجھے غدار کہنے والوں میں تو پشتون بھی شامل ہے، اس میں سرائکی بھی شامل ہے، اس میں سندھی بھی شامل ہے، اور یقین کیجئے اس میں بلوچ بھی شامل ہے۔ یقین کیجئے وہ بلوچ جو آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو میں اس کو ایتھنیسٹی کے ساتھ تو منسوب نہیں کروں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمومی طور پر پنجاب کی بات زیادہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ایک تو پنجاب میں لوگ زیادہ ہیں اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سارے پنجابی جو ہیں وہ شاید ایسے ہی ہوں گے۔ مگر میں آپ کو کچھ پنجابیوں کی مثال دینا چاہوں گی۔ ایک پنجابی تھے جن کا نام تھا حبیب جالب، ایک تھے جن کا نام تھا فیض احمد فیض، ایک تھے جن کا نام تھا اسد رحمان، ایک ہے جن کا نام ہے راشد رحمان، ایک ہے جن کا نام ہے آئیے رحمان، ایک تھی جن کا نام تھا آسمہ جہانگیر۔ میں بھی پنجابی ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اینٹی بلوچ تھے، لیکن آپ کی بات بہت اہم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ابھی تک مجھے ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جس طریقے سے حب الوطنی کو توڑ مروڑ کے جس طرح سے لوگوں کی کھٹی میں ڈالا گیا ہے، اس کا ایک اپنا ہی مطلب ریاست نے دے دیا ہے، اور ریاستی اداروں نے خاص طور پہ، اس کی وجہ سے آپ یہ حق، کوئی یہ حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی یہ نعرہ لگانے کا حق ہے سوائے کشمیر کو، سوائے کشمیریوں کو۔ تو وہاں پہ دلوں پہ مہر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے یہ سینٹیمنٹ
اس کو تسلیم کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. پختونخوا میں بھی جو ہمارے سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی بلکہ سندھیوں کے ساتھ خود بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پشتونوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. پشتون تحفظ موومنٹ جب اٹھی تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ نے دیکھیں. خٹ کمر میں ان کا ایک پورا کا پورا کنٹینجنٹ ہی اڑا دیا اور اس کے بعد انہی پہ الزام ٹیررزم کا لگا دیا. تو اور پنجاب میں آپ نے دیکھے وہ کاڑا ملٹری فارمز کا میں نے تذکرہ کیا, اس میں کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا گیا. گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے بابا جان ہیں ابھی حال ہی میں رہا ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست کی جو ایک جبر کی ایک خصلت بن چکی ہے پاکستان میں, اس سے لڑنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی, وہ بلوچ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس کے ساتھ ہمیں تو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس مقام تک کیوں آئے, اور ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کا حق ہے, یہ ٹیررزم نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. اگر کشمیری کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے کس ریاست میں رہنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کو یہ حق دیتے ہوئے کیا تکلیف ہے. ہم نے ہمیشہ آپ سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بولا ہے, لکھا ہے, اور آپ زیادہ تر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ مذہبی شدت پسندی کے آپ خلاف ہیں, میں نے دیکھا ہے, پڑھے ہیں. اگر ہم اس خطے میں تھوڑا سا نظر ڈالیں کہ مذہبی شدت پسندی کہاں سے آ رہی ہے, اگر پاکستان سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ اس سے پہلے یا دوسری جو ممالک ہیں, عرب ملک ہیں, کیا وہاں ایک مذہب دوسرے مذہبوں سے اس طرح لڑ رہے ہیں جہاں سے پاکستان میں ہے؟ کیا وہاں مذہبی شدت پسندی اسی طرح ہے, فرقہ واریت یا پاکستان میں ہے؟ اگر ہم اپنے بلوچستان کی ہسٹری کو تھوڑا سا نظر ڈالیں کہ 1839 میں جب انگریزوں نے خانہ قلات پہ حملہ, تو اس جنگ میں, اس دوران میں جو ہندو ایکتا دیوان بچہ مل کہ منسٹر تھا, وہ ہندو تھا اور بلوچ وطن کی خاطر لڑا, بلوچ وطن کی خاطر مرا, اور اس نے اپنی جان بلوچستان کے لیے دی. تو جب پاکستان بنا, پاکستان نے 6 مہینے میں بلوچستان پہ قبضہ کیا. جب اس کے دانت بھی نہیں نکلے تھے تو اس نے کاٹنا چبانا شروع کیا, بنگلہ دیش سے لے کر, پھر بلوچوں سے لے کر پشتونوں تک. مختصراً یہی ہے کہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ آج پنجابی بھی سیف نہیں ہے. تو کیا یہ ڈیموکریسی سے مسئلہ فوج ہے, مسئلہ ریاست یا ڈیموکریسی ہے, یا ریاست ہی بذات خود ایک مسئلہ ہے؟ نہیں, چند ریاستی ادارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنہوں نے ہمیشہ سے پاکستان, آپ تو کہہ رہے ہیں نا بلوچستان پہ قبضہ, میں کہتی ہوں پورے پاکستان پہ قبضہ ان کا, جیسا میں نے آپ کو سارے علاقوں کی مثال دے کے کہا. اور دوسری بات یہ کہ جو مذہبی شدت پسندی ہے, انتہا پسندی ہے, یہ تو دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا آغاز تو ڈیبیٹیبل بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. فورٹ ولیم کالج جب بنا 19ویں صدی, 18ویں 19ویں صدی میں خاص طور پہ, وہاں سے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ انسیڈنٹس آپ کو ہندوستان میں نظر آتے تھے, جہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوتی تھی وہاں جو ہے یہ مسائل شروع ہو جاتے تھے, یا اقلیت ہوتی تھی تو وہاں سے مسائل. اور اس سے پہلے 300-800 سال اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو مذہب کی بنیاد کے اوپر یوں نفرتیں نظر نہیں آئیں گی. ہاں, ایتھنک بنیادوں کے اوپر ضرور تھا. پنجابی جو سکھ تھے ان کا پشتونوں کے ساتھ مسئلہ چلا آ رہا تھا, احمد شاہ ابدالی اور سید احمد کے زمانے سے, اور جو گرو گوبند سنگھ صاحب کے ساتھ جیسے ظلم کیے گئے اس حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ مذہبی حوالوں سے ایسا نہیں تھا. اس کے بعد آپ جب آگے آ جائیں تو جب آپ 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے اردو ہندی تنازع آ جاتا ہے. اس میں اردو کو آپ نے مسلمان کا وہ دے دیا لیبل, اور ہندو کو آپ نے ہندو کا دے دیا, یہ جانے بغیر کہ بہت سے اردو زبان کے شعراء جو ہیں وہ تو ہندو تھے. اور ابھی تک بہت سے ہندو جو ہیں وہ ابھی تک بہت ہی خوبصورت غزل اردو زبان کی کرتے ہیں, اور بہت سے مسلمان ایسے جن کو اردو آتی نہیں ہے. مثلا میں جب بلوچستان میں جاتی ہوں, بہت سے بلوچ ایسے جن کو اردو نہیں آتی, تو آپ انہیں کیا مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے؟ تو یہ ہوا. اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں اس وقت کی ریاست جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک شامل رہی یا قصوروار ضرور رہی. پاکستان بن جاتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فوراً پاکستان بننے کے فوراً بعد 50 کی دہائی ابھی شروع ہوتی ہے, تو ایک قتل و غارت گری ملک میں عام ہو جاتی ہے.
بلکہ 47 کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھاکہ کے اندر اور چٹاگانگ کے اندر کس طرح سے ہندوؤں کو گھروں سے نکال کے مارا گیا. اسی طرح سے 50 کی دہائی 51 52 میں جو دنگل لگا، جو احمدیوں کے خلاف قتل و غارت گری ہوئی، اس پہ پھر جسٹس منیر کمیشن رپورٹ بنی 53 میں آئی. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا. جو ہمارے ہندو لا منسٹر تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا. انہوں نے لیاقت علی خان کی کیبنٹ سے ریزائن، کا جو استعفے کا لیٹر ہے وہ بڑا مشہور ہے، آپ اس کو گوگل پر ذرا سرچ کر کے پڑھیے. اس میں جو حالات بتائے گئے ہیں وہ آج لگتا ہے بیان ہی وہی حالات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو آج حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آج کا بچہ سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی 10 12 سال پہلے پیدا ہوئے، تو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو 1948 49 50 51 52 میں یہی حالات تھے. آپ ہندوؤں کے خلاف وہی انتہا پسندی تھی، احمدیوں کے خلاف وہی تھی، شیعہ کے خلاف وہی. ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا، یہ تو میری ہوش کی بات ہے کہ بلوچستان میں جب ہم جاتے تھے تو ذکری اور نمازی دونوں کا ہوتا تھا، اور دونوں بہن بھائیوں کی طرح آپس میں رہتے تھے. یعنی وہ نفرتیں اور وہ چیزیں نہیں تھی. پھر ہم نے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے، مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم نے ایکٹیویزم شروع کیا ٹین ایج سے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ نے اگر بننا ہے تو بلوچ سوسائٹی کی طرح بنے یا سندھی سوسائٹی کی طرح بنے جو بہت سیکولر لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں پشتونوں میں بھی اور پنجابیوں میں بھی بہت زیادہ ریلیجن کو بہت ہے، بلکہ پنجابیوں میں کم، پشتونوں میں زیادہ. پنجاب کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کوئی ریلیجن کا اس طرح خاص نہیں تھا. ہم دیکھتے تھے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کبھی کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہم کیا ہیں. ہم بس مطلب سب بہن بھائی تھے. تو جو سندھ اور بلوچستان کے لوگ تھے، ہم بہت رشک سے دیکھتے تھے انہیں کہ بہن بھائیوں کی طرح سب رہتے ہیں، صلح صفائی کے ساتھ، کوئی ریلیجن کا تذکرہ نہیں ہے، جس کا جو ریلیجن ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے. پھر انہی دو سوسائٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ جو ضیاء الحق کا زمانہ تھا اس میں تو اوور آل سوسائٹی کو ریلیجس بنایا گیا، مگر پھر بھی بلوچستان کی سوسائٹی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے اس کو بھی پرے دھکیل دیا. یعنی ضیاء الحق کے جو 10 سال تھے، تاریخ سیاہ دن تھا، سیاہ ڈیکیڈ تھا، اس کا پنجاب کے اوپر تو بہت اثر پڑا. پنجاب اس طریقے سے ریلیجیس ہوا کہ اس سے پھر دیر از نو ٹرننگ بیک. لیکن بلوچستان نے اس کو پش کیا، سندھ نے اس کو پش کیا. آپ کو سندھ میں اور بلوچستان میں اس پوری دہائی میں اس طرح کا مذہبیت آپ کو نظر نہیں آتی، نہ عصبیت نظر آتی ہے. مشرف کے زمانے میں جس وقت مشرف نے پوری طاقت کے ساتھ مذہبی یہ جو مدرسے ہیں ان کا جال بچھایا بلوچستان میں، سندھ میں، اور دیوبندی جو وہاں پر تھے، مطلب بہت کم تھے دیوبندی، ان دیوبندی اور اہل حدیث مدرسوں کا، اس سے پھر یہ ایک ایسی عصبیت اور ایسی جو ہے وہ انتہا پسندی نے وہاں پر جنم لیا کہ اب میں بلوچستان جاتی ہوں تو یقین مانیے کہ میں وہاں کی سوسائٹی کو پہچان نہیں پاتی. جو عام ہے وہ اپنے آپ کو عام آدمی بلوچ ہے، یا وہاں پہ آپ تو بلوچ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں جب ہم خاص طور پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو معلوم نہیں پڑتا یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، پنجابی بھی ہیں وہاں پہ سرائکی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، اور ہر شخص 5 6 زبانیں جانتا ہے ضرور. تو مل جل کے رہنے کا وہ تھا. مگر اب کوئٹہ بھی پہچانا نہیں جاتا انفارچونیٹلی. وہ حال کر دیا اس خوبصورت علاقے کا صرف اپنی طاقت کو دوام دینے کے لیے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا مذہب کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ. پنجابی قتل ہو رہا ہے، بلوچ قتل ہو رہا ہے، بلوچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے. یعنی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، کہتے تھے جی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر آپ دیکھیں کریمہ بلوچ کی لاش ملی، اور کریمہ پہلی لاش نہیں ہے. یہ سلسلہ کتنے سالوں سے، 3 4 سالوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں، نوٹس کر رہی ہوں. اس سے پہلے شاید ہمارے نوٹس میں نہ آیا کیونکہ بلوچستان سے خبریں نہیں آتی، مگر 3 4 سال سے تو میں ان ٹچ ہوں. مختلف جو ہیں پارٹیز، ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یعنی انتہا ہو گئی آپ کی. آپ لوگ اس قدر یعنی بے غیرتی کے اوپر تل گئے. تو پھر بلوچ کیوں نہ کہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پھر آپ بلوچوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو بہت مشکل باتیں ہیں یہ، ان کا اتنا آسان جواب نہیں. کیسے انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی تو ساری دنیا میں ہے.
آپ اگر دیکھیں تو مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر پوری دنیا میں، ہندوستان کے اندر کیسے کیسی جرائم ہو رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر، لیکن پاکستان میں اس کی شکل ہی کچھ اور ہے. پاکستان میں جس طرح سے ریاست نے اس کو پکڑ لیا، میں تو سمجھتی ہوں ٹو نیشن تھیری ایک فساد کی بہت بڑی جڑ تھی، جس کو ہم نے پاکستانیوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ اور دیں، ایک منٹ اور دیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹو نیشن تھیری دراصل مسلمانوں کی تذلیل ہے. اس سے بڑی بے عزتی آپ کی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ خود سے یہ کہنے لگے کہ مسلمان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ رہ سکے. جبکہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے جو آخری نبی تھے وہ تو، ان کو تو ہم رحمت للعالمین کہتے، یعنی کہ وہ دونوں عالموں کے لیے رحمت تھے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے. اور وہ جو ہے وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے، جن میں وہ بھی نبی آتے ہیں جو جن کو کرسچنز مانتے ہیں یا وہ مانتے ہیں، آپ کے یہودی مانتے ہیں. تو ایک ایسے نبی کی امت اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم تو کسی اور کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، اور یہ ٹو نیشن تھیری ہے. تو بھائی اتنا بڑا لطیفہ آپ نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے، اور وہ فساد کی جڑ ہے. وہ آپ کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں، اور آپ نے پھر حب الوطنی کو وہ مطلب پہنا دیے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ دشمن سمجھنے لگے. آپ ہر بلوچ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. یہ کیسا، یہ کس قسم کا عدل ہے، یہ کس قسم کی ریاست ہے، یہ کس قسم کا معاشرہ ہے میری سمجھ سے باہر. یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ساری، یہ تو سب کے سامنے ہے کہ شدت پسندی کا جو بیج ہے یہ ریاست کی طرف سے اگایا جا رہا ہے اس جنریشن میں، بلکہ آنے والے جنریشنوں میں اس کو ٹرانسفر بھی کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری اور بلوچستان کے جو رویے رشتے ہوتے ہیں اس پہ اگر ہم دیکھیں، یا کہ ہم کہیں کہ جو 1940 کا جو قرارداد تھا لاہور کے، اس کے حوالے سے، یا جو ایگریمنٹ تھا، جبری قبضہ تھا یا جو بھی تھا، بکو فیک تھا، جو بھی تھا، ہم مانتے ہیں کہ جناح کے ساتھ جو خانہ کلات کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ اور کمٹمنٹ کو لے کر، اور جو 1940 کے جو قرارداد ہیں وہ کہاں تک امپلیمنٹ ہوئے ہیں، ان کا کون سی شک منظور ہوا ہے کہ بلوچ یہ امید کرے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیے یہ تو آپ مجھے نہ ہی چھیڑیے، اب آپ میرے اوپر بالکل غداری کے مقدمات بنوا کے رہیں گے. دیکھیے جو 1940 کی قرارداد تھی اس میں تو کہیں پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل قرارداد ہی کچھ اور تھی. اس کو تو قرارداد پاکستان بھی انہوں نے بعد میں کہا، اس کا نام ہی قرارداد لاہور تھا، لاہور ڈیکلریشن اس کو کہتے تھے. اور بائی دا وے وہ 23 مارچ کو مناتے ہیں، وہ 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی، وہ 23 مارچ کو پاس بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے کہ وہ کیا حساب کتاب ہے. اور پھر خان آف قلات کے ساتھ آپ جو ذکر کر رہے ہیں، خان آف قلات کے لیے تو مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح خود لڑتے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہی سارے آرگومنٹ جو انہوں نے خود دیے تھے، اس کے بعد پھر انہی آرگومنٹس کو ملیہ میٹ کر کے پھر انہوں نے خان آف قلات کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا. اور اس کے بعد بھی بلوچ لیڈرز جو ہیں 1947 کے بعد بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملتے رہے، اسی امید پر کہ شاید کوئی حالات میں بہتری آ جائے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بار بار دھوکہ دیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیکنڈ میں بلوچوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ فیصلہ ایک دم نہیں ہوا. 70-72 سال ہو گئے، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، 40 کی بات کر رہے ہیں آپ. 40 سے لے کے اب تک کتنی بار بلوچوں نے کوشش کی. بلوچ لیڈرز آپ کی حکومتوں میں شامل رہے، بلوچ لیڈرز نے آپ لوگوں کے آئین کے اوپر حلف لیے، اور اپنی عوامی حمایت کو بھی انہوں نے کمپرومائز کیا. دیکھیے یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ عوام جو تھے، عوام بلوچستان کے، وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے نا. وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کی رائے ہے، اوپینین ہے، ان کی ایسپریشنز ہیں. اور آپ ان کو پپٹس، کٹ پتلی کی طرح سے کنٹرول تو نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ 4 لیڈر آپ نے اپنے ساتھ ملا لیے تو آپ سمجھے کہ وہ پورے کے پورا ان کے علاقے کے پورے عوام آپ کے ساتھ آ گیا. ایسا تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بلوچ جو سردار ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے عوام کو پڑھنے نہیں دیتے، اور بلوچ کہتے ہیں کہ پاکستان پڑھنے نہیں دیتا. تو بھائی جو لیڈر پڑھنے نہیں دیتے وہ تو آپ کے ساتھ ہے نا. پھر وہ سردار تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو کیوں نہیں آپ نے ان کے ذریعے اس بات کو ممکن بنایا کہ جو ریاست پاکستان بڑی کوئی دیالو بنی ہوئی ہے اور ریاست پاکستان نے بڑا کچھ کوئی دیا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھیک میں دیا ہو، بھائی آپ بلوچستان کا دیا ہوا کھا رہے ہیں. وہ جو گیس پروڈیوس ہوتی ہے، جو وسائل ہے جس کی وجہ سے آپ سی پیک لے کر آئے ہیں، پورا جو گوادر پورٹ ہے، جو آپ بلوچستان کا دیا کھا رہے ہیں. اگر پاکستان کا چل رہا ہے کچھ، تو میں آپ کو بتاؤں وہ بلوچستان ہے یا پھر کراچی ہے، جس کی بنیاد پہ اور ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ریاست. میں کہتی ہوں انتہائی خوفناک بات ہے. لیکن جو بات ہے، جو آپ کا سوال تھا، دیکھیے اب اس میں آپ کہاں تک ہم کتنا پیچھے جائیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، ہمیں اس بات کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ آخر وہ بلوچ لیڈر جو آپ کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار تھا، وہ لیڈر جس نے آپ کے آئین پر حرف لیے، بار بار لیے، آخر ان کے انہی کی آل اولاد جو ہے وہ کیوں آج کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کو آزاد ہونا چاہیے؟ کیوں آپ نے دھوکے دیے بار بار؟ کیا دھوکے دیے؟ کچھ تو اپنے بارے میں سوچئے. بگٹی صاحب، اب آپ کو پھر اگر کسی کو برا لگے تو میں اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، لیکن بگٹی صاحب جو ہیں، شہید بگٹی ہم انہیں کہتے ہیں اب، لیکن شہید بگٹی جو تھے وہ اپنے عروج میں ان کے ساتھ شامل رہے نا. ان کی ان کی باتیں مانتے رہے، ان کے ساتھ بیٹھے رہے. لیکن جب بگٹی صاحب نے اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائی، اور میں آپ کو بتاؤں بگٹی صاحب نے اس وقت آزادی کا نعرہ نہیں لگایا تھا، انہوں نے نہیں لگایا تھا، انہوں نے صرف حق مانگا تھا. آپ نے ان کو غدار بنا دیا، آپ نے ان کو اڑا دیا. تو بھائی پھر ان کی آل اولاد کیوں نہ کہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا؟ آپ لوگ بلاتے ہیں پہاڑوں سے، جو ہے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں جو لوگ، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں صلح کے لیے بلاتے ہیں، اور واپس جب آپ ان کو وہ نیچے آ جاتے ہیں تو ان کو پھانسی دے دیتے ہیں. آپ لوگ ڈرامے کرتے ہیں کہ وہ تصویریں آپ کو یاد ہے 2013 کے بعد 13-14 میں کتنی تصویریں بنواتے تھے کہ جی 300 بلوچوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا کہ وہ گنز رکھی ہوئی ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں. او بھائی آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی چلاکیاں کر کے آپ کیا بلوچ کو ون کر لیں گے؟ یہ ان چلاکیوں کی بات نہیں، اب یہ وقت گزر چکا ہے. اب آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ بلوچ لڑے گا نا آپ سے. بھائی ابھی آپ دیکھیں ایسا ایک طرف تو انسان نہیں ہوتا. جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں یا پاکستان کی سرکار ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، لوگوں نے سرنڈر کیا ہے تو مکمل امن ہے، بزنس کے حوالے سے بھی وہ اشتہار دے رہے ہیں. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کے نام پر گوادر کو میں باڑ لگایا جا رہا ہے، پورا قید کیا جا رہا ہے، لوکل پاپولیشن کو اندر اس سے محروم کیا جا رہا ہے. تو اتنی سیکورٹی کا خدشہ جو پاکستان کا اسلام آباد ہے، وہاں جو اتنی سیکورٹی ہیں، اتنی اہم چیزیں ہیں، وہاں باڑ کیوں نہیں ہے؟ بالکل جھوٹ ہے یہ، بالکل جھوٹ ہے. کوئی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی پہ قابو نہیں پایا. وہ کیسا قابو ہے وہ کہ میں تو وہاں پہ جا نہیں سکتی. آپ کو معلوم ہے جب زلزلہ آیا تھا ابران میں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو میں اسلام آباد سے جانا چاہ رہی تھی کہ میں وہاں جا کے لوگوں کی مدد کروں، دیکھوں کہ کیا اسیس کروں کہ کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے جس وقت کشمیر میں اور مظفر آباد وغیرہ میں زلزلہ آیا تھا تو اسی طرح سے پاکستان بھر سے لوگ امداد کے لیے گئے تھے. تو جب ہم نے آواران جانے کی کوشش کی تو ہمیں تو روک دیا گیا. ہم تو اگر ہم اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے تو پھر وہ کیسا قابو آپ نے پایا کس چیز پہ؟ اور ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گی تو آپ کو بلوچ ہی قتل کر دیں گے. او بھائی مجھے بلوچ قتل نہیں کرے گا، تم اپنی فکر کرو، مجھے جانے دو. لیکن نہیں، مجھے تو جانے کی اجازت نہیں ہے، محسن داوڑ کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، علی وزیر کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کس قسم کا قابو ہے؟ آپ لوگ تو پھر بزدل ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں پر محسن داوڑ کے جانے سے آپ ڈر گئے کہ وہ وہاں جا کے وہ وہاں جا کے کسی سے کوئی مسلح فوج تیار نہیں کر رہا تھا. وہ بیچارہ صرف ایک ریلی میں جانے کے لیے، وہاں پہ ایک جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا. میں وہاں پر صرف لوگوں کی امداد کرنے کے لیے، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ کس قسم کی امداد کی ضرورت ہے، ہمیں کیا جمع کرنا ہے، کیا اکٹھا کرنا ہے. پیسے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، پیسے تو نہیں کھائیں گے لوگ. لوگوں کو کھانے چاہیے، لوگوں کو دوائی چاہیے، لوگوں کو چھت چاہیے، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مگر آپ نے نہیں جانے دیا. آپ نے کہا ہم نہیں. آپ کہاں سے آگے؟ تو حافظ سعید
حافظ سعید جیسا ٹیررسٹ جو ہے اس کو وہاں پر پوری کھلی چھوٹ تھی، وہ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو وہ جو مرضی کرے، وہ وہاں پہ کشتیاں بھی لے کے جاتا ہے جہاں پہ اس نے جانا ہو، جب سیلاب آتا ہے وہ وہاں پہ اس کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ تو وہ یہ بالکل جھوٹ ہے. وہاں پہ کوئی صحافی جا کے آزاد رپورٹنگ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے تو اس کو یہی جواب ملتا ہے. مجھے تو ہمیشہ یہی جواب ملا ہے کہ آپ کی پھر ہم حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو مار دیں گے. آپ ویسے بھی پنجابی ہیں تو آپ کو تو وہ مار دیں گے. تو بھائی میں ان کو کہتی ہوں بھائی مار دیں، بلوچ کے ہاتھ سے مر جاؤں گی، لیکن آپ مجھے جانے دیں وہاں پر. نہیں، نہیں اجازت ملتی. تو یہ کس یہ قسم کا کنٹرول ہے؟ یہ تو نوگو ایریا بنایا ہوا ہے بلوچستان کو میڈیا کے لیے، باقی سب چیزوں کے لیے. ان ساری چیزوں کا کنکلوژن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آخر میں ایک مختصر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ نے ڈبیٹ پورے کل کے سامنے رکھا، بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی. ان میں سے کچھ چیزیں آپ کی جو باتوں میں آ رہی ہیں، جو کلیئرفائی آپ نے دی، جو پکچر دکھایا، جو مذہبی شدت پسندی کا یا ڈیموکریسی کا جو توقعات ہیں یا امیدیں ہیں جو آپ لوگ لیے بیٹھے ہو، تو ڈیموکریسی کا بھی ہم نے دیکھے ہیں جس میں بنگالیوں کے ہزاروں مسئلے ہوئے تھے، بلوچوں کے یہ بھی ہیں. تو کیا اپنی بلوچ ابھی حالت یہ ہے کہ بلوچ نے تو سب کچھ دے دیا نا، اس نے اپنی زمین بھی دے دی، اس نے سی پیک بھی دے دیا، اس نے اپنے سیندک دے دیا، اس نے اپنی لوگوں کی قربانیاں بھی دے دی. اس کے باوجود بلوچوں کے ساتھ اپنی شناخت کھو رہا ہے. بلوچ ریڈ انڈین بن رہا ہے. سندھی بھی اپنی زمین سے اپنی جو جتنے جزیرے ہیں وہ بھی کھو رہا ہے. پشتون بھی مہاجر بن رہا ہے. تو کیا اس میں یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ پشتون، پنجابی یا کہ سندھی الگ الگ ریاست بن کر اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہیں؟ اب مشکل سوال آپ کر رہے ہیں کیونکہ میرا تو یہی دل چاہے گا کہ ہم سب اکٹھے رہیں. مجھے پشتونخوا جانے کے لیے، بلوچستان جانے کے لیے، سندھ جانے کے لیے ویزا نہ لینا پڑے. میری تو شناخت بھی ایسی ملی جلی ہے. ویسے تو پنجابی سپیکنگ ہے ہم، لیکن میری والدہ کی فیملی جو ہے وہ 200 سال سے سندھ میں ہے، تو ہم اپنے آپ کو پنجابی سپیکنگ سندھی کہتے ہیں. اور میرے والد کی جو فیملی ہے وہ کوئی 100 150 سال سے سرائکی بیلٹ میں آباد ہے، اور وہ پنجابی سپیکنگ سرائکی ہے. تو مطلب یہ کہ اور اسی لیے میرا نام جو ماروی ہے وہ سندھ سے ہی آیا ہے. تو میں تو نہیں چاہوں گی کہ میری تو پرکھوں کی زمین ہی سندھ ہے. تو اور پھر اس حوالے سے بہت سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. تو آپ کو کیا کیسے لگتا ہے کہ میں یہ چاہوں گی کہ وہ دونوں ایسے الگ علاقے بن جائیں کہ میں وہاں پر مجھے ویزا لینا پڑے وہاں جانے کے؟ میرا تو دل یہی چاہے گا کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ہم اکٹھے رہیں. لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کوئی حالات ہیں نہیں، اور یہ حالات بنائے گئے ہیں اور یہ ریاست پاکستان نے بنائے ہیں، اور ریاست پاکستان کو اس پہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ورنہ ہم جیسے لوگ کب تک جو ہے وہ اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو، سندھی بہن بھائیوں کو، پشتون بہن بھائیوں کو جو ہے وہ دلاسے دیتے رہیں گے؟ ہماری اور ہمارا کام نہیں ہے یہ. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر بلوچ یہ چاہتے ہیں، سندھی یہ چاہتے ہیں، پشتون یہ جو بھی چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے. ان کا حق، ان کے حق کو تو آپ کم سے کم تسلیم کریں نا، کہ ان کو اپنی رائے رکھنے کا، اپنی بات کہنے کا حق ہے. تو آپ لوگ جو ہے بلوچ جو ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ لوگ جو بھی پیسفل لوگ ہیں اور پیسفلی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آزادی کی بات ہو، میں آپ کو آپ کے حق سے بالکل بھی انکار نہیں کر سکتی ہوں، اور آپ کی جد و جہد کی رسپیکٹ کرتی ہوں. کیونکہ میں تھوڑا سا پیسفلی چیزوں کو دیکھنے کے حق میں ہوتی ہوں. تو اس لیے جو نان وائلنس ہے اس کی میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسی لیے جو ریاست کی وائلنس ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قابل نفرت ہوتی ہے. اور اسی لیے اس کے خلاف جب بھی آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. میں اپنے آپ کو اصل میں آپ سے الگ سمجھتی نہیں ہوں. میرا یہی خیال ہے کہ میں آپ میں سے ہوں. تھینک یو. آپ کو ہمارے گدان میں آنے کا ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے میری بہت عزت بڑھائی مجھے بلا کے. بہت بہت شکریہ. شرمندہ شوش کو نگا تش کے مروچی میں بانک ماروی سرمد گشگایا ای مسترنگ ہمیشہ کے آ تچ کا بیان کنگا کہ ہر انسان را وتی وڑا وتی مذہب وڑا یا وتی کلچر اگوں اوار وتی زمین سرا زندگی کنگے حق استے ہیں. اور اے ریاست تناؤ آدھا ایک شرح ریاست بہت نگاں کہ ریاست اور مذہب آرا جدا مکن ہے.